یہ کہاں کی مسلمانی ہے کہ تم اپنے نکاح جیسی عظیم ایک رسم یا نکاح جیسے عظیم عمل کا آغاز ہندوؤں کی رسموں سے کرو گے؟ شادیوں میں ہندوؤں کی رسمیں، یہ ایک مثال ہے مہندی کی، جس پر عام مسلمانوں کی شادی سے زیادہ خرچہ کیا جا رہا ہے۔ مسلمان کی شادی بھی اتنے خرچے نہیں ہوتے جتنے ہماری مہندی پر ہو جاتے۔ مہندی، اس کے بعد سیرے، گانے، بینڈ باجے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہماری شادی میں ہوتا ہے، جبکہ سنت کیا ہے؟ ایجاب، قبول، نکاح۔ اصل مسنون کیا ہے؟ نکاح کیا جائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے مخاطب ہو کر فرمایا اولم ولو بشاہ، ولیمہ کرو چاہے ایک ولو بشاہ، چاہے ایک بکری ذبح کر کے کیوں نہ کرو۔ ولو بشاہ بظاہر تو لگتا ہے کہ ولیمہ کرو چاہے ایک شاہ کو ہی ذبح کیوں نہ کرنا پڑے، یہاں یہ عربی کا لفظ شاتن ہے۔ ولو بشاہ، ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ذبح کیوں نہ کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ تھیں، ولیمہ کر لو۔ ہم پہلے سے ہی بہت سارے اخراجات شروع کر دیتے ہیں۔ غرض یہ کہ ایک یہ نہیں، شادی پوری کی پوری خرافات ہندوؤں والی، مرنے پہ آ کر خرافات ہندوؤں والی، وہ کام ہم کریں گے جو جہاں کرنے چاہیے تھے وہ نہیں۔ آدمی فوت ہو گیا، اب کچھ باتیں تھوڑی تلخ سی بھی آ جائیں گی۔ آدمی فوت ہو گیا، بڑا معزز تھا، بڑا مکرم تھا، جس کا مرتا ہے اس کو تکلیف ہوتی چاہے کوئی بھی۔ ہمارے یہاں رواج ہے کہ 3 دن کم از کم 3 دن باری باری جا رہے ہیں فاتحہ پڑھیے تھی، جو بھی جاتا ہے فاتحہ پڑھیے۔ فاتحہ کا رواج ہمارے ہے یا نہیں؟ اور پھر عجیب اتفاق آپ نے دیکھا ہوگا، 3 آدمی اکٹھے آئے، وہ جہاں مجلس انہوں نے رکھی ہوئی ہے، چاندنی بچھائی ہوئی ہے، تمبو کناتیں لگی ہوئی ہیں، بڑا اہتمام کیا گیا ہے کہ یہاں تعزیت قبول کی جائے گی۔ وہاں پہنچتے ہی 3 آدمیوں میں سے بیٹھتے وقت ایک نے کہا جی فاتحہ پڑھیے۔ اب جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سگریٹ پی رہے ہیں، حقہ چل رہا ہے، جتنی خرافات ہیں، ان سب کی موجودگی میں وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، جی فاتحہ شروع ہو گئی۔ لمحہ جیسے ہی انہوں نے ایسے کیا، یعنی منہ پہ ہاتھ پھیرے، تو آواز آتی ہے کہ ایک مرتبہ پھر فاتحہ پڑھیے۔ پتہ نہیں آپ کا کبھی اتفاق ہوا یا نہیں ہوا ایسی مجلس میں، 3 آدمی آئے، 3 مرتبہ باری باری، ایک مرتبہ جی پھر فاتحہ۔ اصل میں وہ اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں کہ میری آواز پہلی نہیں تھی، یہ اب کون سی آواز ہے، یہ کون سی، تاکہ گھر والے کو پتہ چل جائے کہ میں بھی آیا ہوا۔ فاتحہ جہاں پڑھنی تھی وہاں پڑھی نہیں۔ تعجب اس بات پر ہے کہ جہاں فاتحہ پڑھنی تھی وہاں پڑھی نہیں۔ جنازے میں 4 تکبیریں ہوتی ہیں، جنازے میں 4 تکبیریں ہوتی ہیں نا۔ پہلی تکبیر کے بعد سبحانک اللہ ثابت ہی نہیں ہے، وہ ہم پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہ پڑھنا جنازے میں ثابت نہیں، وہ ہم پڑھتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ جنازے میں پڑھنا ثابت ہے، وہ ہم نہیں پڑھتے۔ یہاں فاتحہ پڑھنی تھی، نہیں پڑھی، اور گھر میں جا کے 3 دن ایک ہی بات بار بار فاتحہ پڑھیے، جہاں پڑھنی تھی وہاں نہیں۔ عجیب اتفاق ہے کہ ہمارے یہاں پیمانوں کو بدل کے رکھ دیا گیا ہے۔ جہاں درود پڑھنا ہے وہاں درود نہیں پڑھیں گے، اور جہاں نہیں پڑھنا وہاں پڑھنے کا ضد ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آدمی جب قعدہ کے لیے بیٹھے تو وہ التحیات للہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ آپ کہیں گے کہ ہم تو سارے پڑھتے ہیں، ہم سارے پڑھتے ہیں۔ رواج کے مطابق اگر 3 رکھتے ہوں یا 4 رکھتے ہوں تو ہم دوسرے قعدہ میں صرف درود پڑھتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے نا، پہلے میں التحیات للہ والصلوات اشہد ان لا الہ الا اللہ تک پہنچے اور اللہ اکبر کر کے اٹھ گئے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ آپ نے پہلے اور دوسرے کا کوئی فرق نہیں کیا، بلکہ دونوں قعدوں میں درود پڑھنا چاہیے۔ یہاں درود نہیں پڑھتے۔
یہ صحیح حدیث میں ثابت ہے۔ اس جگہ سے اٹھا کے درود کو کہاں ہم نے رکھ رکھا ہے؟ جب اذان کہنے لگتے ہیں تو اذان سے پہلے ہمارا مولوی اپنا گلا صاف کرنا شروع کر دیتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا، سنتے ہیں آپ بھی، ہم بھی سنتے رہتے ہیں۔ جہاں درود ضروری تھا وہاں ہمارے مولوی نے اپنے لوگوں کو یہ جھانسا دے دیا کہ اگر کسی نے اتحیات للہ مکمل کر کے اشہد ان لا الہ کلمہ پڑھ کے اب اسے اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جانا چاہیے تھا۔ اگر کسی نے اللہم یعنی اللہم صلی اللہ محمد کہنے کے لیے اللہ کہہ دیا، اس پر سجدہ سہو واجب ہو۔ میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پڑھنے کا حکم دیا اور مولوی سجدہ سہو واجب کر۔ اذان سے پہلے حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ مؤذن رسول، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ مؤذن رسول، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ مؤذن رسول، کسی سے ثابت نہیں ہے کہ اذان سے پہلے وہ درود پڑھا کرتے ہیں۔ ہمارے مولوی نے لوگوں کو اس طرف لگا رکھا ہے، اور وہ یہ سلسلہ بھی کب سے شروع ہو گیا ہے؟ میں اس درود کو کہا کرتا ہوں کہ یہ سپیکری درود ہے، سپیکری۔ جب سے یہ سپیکر شروع ہوئے ہیں تب سے یہ درود کا سلسلہ بھی شروع ہوا ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں پڑھتا تھا۔ آپ لوگ اس بات کو بھی جانتے ہیں۔ اگر کوئی کام اس سپیکر کی ایجاد سے شروع ہوا تو وہ شریعت کیسے ہو جائے گا؟ کئی کام ایسے ہیں، ایک نہیں کئی ہیں۔ عید میلاد النبی کے سلسلہ میں سن 625 ہجری، نوٹ کریں 625 ہجری تک عید میلاد النبی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ یہ عیدیں، یہ رنگ، یہ ڈنگ، یہ قطر نہیں تھی۔ آج آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے جلوس، بڑے بڑے اجتماعات اور بڑے بڑے سلسلے ہوتے ہیں۔ 625 ہجری میں موصل کے قریب مظفر الدین کوکبری، سلطان صلاح الدین ایوبی کا بہنوئی، اس کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ بھانڈ اور مراسیوں کو اکٹھے کرتا، ان سے گیت گانے سنتا، وہ ڈانس کرتے تو یہ بھی ساتھ مل کر ڈانس کیا کرتا تھا۔ اس کو ایک مولوی ابن الخطاب ابن دہیہ، ابو الخطاب ابن دہیہ، ایک مولوی نے ایک رسالہ لکھ کر دیا، اس کا نام رکھا البشیر التنویر فی مولد البشیر النذیر، التنویر فی مولد البشیر النذیر، چھوٹا سا رسالہ لکھ کر دیا، جس رسالے پر اس نے ہزاروں اشرفیاں اینٹ لی۔ اس آدمی نے 625 ہجری میں لوگوں کو اس کھاتے میں لگایا جس کو آج ہم نے عمل سمجھ لیا، نیکی سمجھ لیا۔ میرے بھائی، عمل قبول تب ہوگا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، آپ نے وہ عمل کیا ہو، قرآن کریم کی آیات بے شمار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں واقعات بے شمار۔ عمل کیسے قبول ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے کیا جائے۔ کون سا عمل قبول ہے؟ اللہ کے لیے ہو، اس کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے ہو، خالص اس کو راضی کرنا مقصود ہو، ریاکاری سے خالی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق۔ اگر اس نے اپنی مرضی سے کیا، کسی عمل کو خود ایجاد کر لیا، تو وہ عمل نہیں، وہ سنت نہیں، بلکہ وہ بدعت شمار ہوگا، وہ بجائے ثواب کے گناہ ہوگا۔ اور مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے روکا، جو خطبہ آپ دیتے تھے اس خطبے میں، خطبے کی کلمات آپ کو معلوم ہے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعات کی ہر خطبے میں مذمت کی، ہر درس میں مذمت کی، ہر واعظ میں مذمت کی، لیکن مسلمانوں میں یہ بدعات اتنی ہی زیادہ آ گئی ہیں، حتیٰ کہ اب سنتیں خال خال نظر آتی ہیں، بدعتیں ہی بدعتیں۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ابو داؤد ترمذی وغیرہ میں حدیث موجود ہے، میں ابھی چھوڑ دیتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ ٹائم ختم ہونے قریب آ گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا، حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں وَأَذَنَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَوْعِظَةً بَلِیغًا،
نبی پاک نے ہمیں واز کیا، بڑی بلیغ واز، ذرفت منہ العیون، جس سے آنکھیں بہہ نکلی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ووجلت منہ القلوب، جس سے لوگوں کے دل دہل گئے، دل ڈر گئے۔ ہم نے عرض کیا اے رسول اللہ کہ انہا موعظۃ مودع، لگتا ہے کہ یہ آج الوداعی واز ہے، ہمیں نصیحت فرمائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم میں سمع و طاعت کا مادہ ہونا چاہیے۔ وَإِن تُؤَمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ، تمہارا امیر اگر کسی حبشی غلام کو بھی بنا دیا جائے تو اس کا بھی حکم ماننا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا مَن یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بڑے اختلافات دیکھے گا، یہ کچھ کہہ رہا ہے، وہ کچھ کہہ رہا ہے، یہ کچھ کر رہا ہے، وہ کچھ کر رہا ہے۔ اگر تم ایسا وقت دیکھ لو تو کیا فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعد، تم پر میری سنت اور میرے بعد آنے والے 4 خلفاء راشدین کی سنت، ان چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا۔ عضوا علیہا بالنواجذ، دانتوں کے ساتھ جیسے رسی کو دبا کر پکڑ لیا جاتا ہے، اس طرح ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر رکھنا۔ اگر ان کو پکڑ کر رکھو گے تو پھر گمراہ نہیں ہوگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس بات کی تاکید فرمائی کہ میں تمہارے مابین 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ترکت فیکم شیئین، مستدرک امام حاکم کی صحیح سند کے ساتھ ثابت حدیث موجود ہے، میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا بعدہما، ان 2 چیزوں کو اگر تم نے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنت، فرمایا کہ اللہ کی کتاب اور میری سنت، ان 2 چیزوں کو اگر پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور اگر ان 2 چیزوں کو چھوڑ دے گے تو تمہارے عمل کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ عمل کی قبولیت کی تیسری شرط ہے آدمی کا صحیح العقیدہ ہونا، آدمی موحد ہو، توحید کا عقیدہ اس کا صحیح ہو۔ اگر اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اہل کتاب کو، مشرکین کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ ان کے اعمال کی کوئی قیمت نہیں، کیونکہ وہ میرے بارے میں صحیح عقیدہ نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے۔ اب اس موضوع کو، اس نقطے کو تفصیل سے بیان کروں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، اور بعض چیزیں اور بھی ہیں جن کو علماء نے شرط قرار نہیں دیا لیکن وہ اہم ہیں، مثلا رزق حلال ہے۔ رزق حلال، اگر کوئی آدمی جو آیا جیسے آیا، راتوں رات لاکھوں پتی کروڑ پتی بننے کے چکر میں جیسی کیسی دولت اکٹھی کیے چلا جا رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی نے 1 لقمہ حرام کا 1 لقمہ اگر کسی کے پیٹ میں چلا گیا، اس کی عبادت قبول، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من اتی عرافا، جو آدمی کسی عراف، کسی جادوگر، کسی کاہن، کسی نجومی، ہمارے پاک و ہند میں عموماً نجومی بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے بورڈ لگائے ہوئے ہیں، قد آدم بورڈ، بلکہ درخت کی اوپر کی ٹہنوں سے لے کر جڑ تک بڑے بڑے بورڈ سڑکوں کے کنارے، جو چاہو سو پوچھو، یہ بورڈ لکھا ہوتا ہے جو چاہو سو پوچھو۔ اس آدمی کو کیا سمجھیں، یہ اللہ کی صفات لے کے یہاں بیٹھ گئے، دنیا بھر کی گاڑیوں سے اڑنے والا گرد و غبار اس کے سر پر پڑ رہا ہے، اور یہ لوگوں کو بتا رہا ہے جو چاہو سو پوچھو۔ پہلے آدمی اس سے تو پوچھے کہ تجھے اپنی مقدر، اپنی قسمت سنوارنے کی نہیں ہوش؟ تم کوئی بہت بڑا محل تعمیر کرتے، اس میں بیٹھے ہوئے ہوتے، اگر جو چاہو پوچھو گا جواب دے سکتے۔